یوم تبل السرائر فما لہو من قوت ولا ناصر، حقیقتیں کھل جائیں گی. کتنا نیک نیت تھا وہ بھی بات ظاہر ہوگی، جو چاہے گا جنت میں حاصل کرے گا. اور کتنا بد نیت تھا، کہا تھا نا پاؤں تلے رون دے جائیں گے. ایسے کیوں؟ ان لوگوں کی عادت تھی لوگوں کو ذلیل کرنا. ہوتا ہے بہت سے لوگ، کسی کو اپنے حسن پر فخر ہے، کسی کو اپنے مال و دولت پر، کسی کو اپنے جاہ و حشم پر، کسی کو قوم و قبیلے پر، کسی کو اپنی زبان پر، کسی کو اپنے خطے پر، مختلف کے عربوں کے زمانے سے سلسلہ چلا آ رہا. نبی کریم نے ان کو سمجھایا، جب بات سمجھ میں نہیں تو خدا نے باقاعدہ قدغن لگا دی. پابندی کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے قوم اور قبیلوں میں لوگوں کو تقسیم اس لیے نہیں کیا کہ کوئی کسی پر فوقیت رکھتا ہے، بلکہ تم میں سے جسے کسی قوم و قبیلے کے ساتھ بانٹ کر رکھا ہے وہ صرف پہچاننے کی خاطر رکھا ہے. سورہ فرقان کی آیتیں ہیں، سورہ حجرات کی آیتیں ہیں. اور اگر خدا کے نزدیک کسی کا کوئی مرتبہ ہے تو ایک ہی مرتبہ ہے، وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے جو خدا والا جتنا ہے اتنا خدا کے پاس مقرب ہے. پر انسانوں کی باطنی حقیقتوں کی وجہ سے مختلف شکلوں میں محشور ہوں گے، تو رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑوں کی طرح سے پاؤں تلے روندے جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کوئی ان کی بات. فما لہو من قوت ولا ناصر، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یہ روایت نہیں بلکہ سورہ قیامہ کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بے شک میرا آپ کا ایمان ہے، شفاعت کا مرحلہ ایک مرحلہ ہے، لیکن ہر چیز کا ایک خاص مرحلہ ہے. اس مرحلے پر ہر جگہ پر انسان کی شفاعت کی بات نہیں ہے، خاص شرائط کے ساتھ ہے، خاص اہلیت کے ساتھ ہے. اس کے بغیر عمومی طور پر اگر ایک انسان، ہمارا امام تو موجود ہے، ہمیں بچائے گا، نہ وہ عبادت، نہ وہ حرام کو ترک کرے گا، نہ وہ واجب کو بجا لائے گا، نہ وہ کسی ناپسندیدہ چیز سے اپنے آپ کو بچائے گا. ایک آزاد خیال انسان ہوگا جس کی شریعت میں اجازت نہیں. ایک بار پھر صلوات پڑھے محمد. اس یوم تبل السرائر کا پچھلے آیت سے ربط یہ ہے کہ جب جناب ابوذر تیسرے خلافت میں ان کے پاس پہنچے، کہا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. میں پچھلے آیتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. ہوگا کیا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم. خود انہوں نے جو مال جمع کیا ہے اسے آگ پر تپایا جائے گا، اس سے انسان کو داغا جائے گا. مال و دولت تمہیں بہت پسند ہے، تم نے جمع کیا ہے، فذوقوا بما کنتم تکنزون، جو تم نے اپنے لیے مصیبت بلا جمع کی ہے اس کا مزہ چکھو. بس یہ بات یہاں تک میں نے مکمل کی. دل چاہتا ہے، جناب ابوذر کا پچھلی مرتبہ ذکر کیا ہے، ان سے منسوب ایک روایت ہے جو حدیث کی کتابوں میں پیغمبر کی نصائح، نصیحت کی جمع، نصیحت جناب ابوذر کو. ایک بار درود پڑھے محمد و آل محمد. وقت تقریباً مکمل ہوتا جا رہا ہے، میں حدیث کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. جناب ابوذر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد میں صبح کے وقت داخل ہوا، اول دن کے پہلے حصے میں داخل ہوا. دیکھا مسجد میں سوائے رسول اکرم اور مولا کائنات کے کوئی نہیں تھا. میں نے وقت کو مناسب جانا اور غنیمت جانا، جا کر رسول سے سوال کی، یا رسول اللہ اذنی، موعظہ فرمائیے، نصیحت فرمائیے، کوئی وصیت فرمائیے تاکہ اس پر عمل کر کے میں کامیاب ہو سکوں. نبی کریم خوش ہوئے، کہا اے ابوذر ایسی وصیت کہ جسے تمہیں یاد رکھنا ہوگا اور اس پر عمل کرو گے دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ ہو جاؤ گے. نمبر 1، یا اباذر اعبد اللہ کأنک تراہ. یہ حدیث مولا کائنات کے جملے میں بھی نظر آتا ہے. ظاہر ہے اس بیان میں خود مولا موجود ہے تو مولا نے بھی بیان کیا ہوگا. اے ابوذر، سب سے پہلی نصیحت، اہم ترین نصیحت جو تمہیں دنیا آخرت میں ہر پریشانی سے نجات دے گی، یہ کہ خدا کی عبادت
ایسے کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اب رسول جانتا ہے نا کہ ہر انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا، فوراً کہا اور اگر یہ تمہارا نظریہ ہو کہ میں تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا تو یقین کر لو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا۔ اگر ایک انسان اپنا عمل، اپنا طریقہ اس طرح اختیار کرے کہ میرے ہر عمل سے میرا رب آگاہ ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی، تو یقیناً وہ حکم خدا سے طرفۃ العین کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ میں اس موقع پر دو جملے عرض کیا کرتا ہوں جو کثرت سے بارہا میں نے بیان کیے، لیکن یاد دلاتا ہوں۔ خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتا ہے اگر ایک انسان اپنے زندگی کے اسٹیٹس کے مطابق کہ اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، ایک معصوم 4-5 سال کے بچے کے سامنے اپنے معیار زندگی کے خلاف بات نہیں کرتا، کیوں؟ بچہ دوسرے کو بتائے گا، وہ دوسرے کو بتائے گا، پھر بات مشہور ہوگی، بڑا مولوی بن کے پھرتا ہے، وہ ایسا کرتا تھا۔ مولویوں کے حجروں کے واقعات ویڈیوز نے بہت مشہور کر دی ہیں۔ مولویوں کی عزتیں تار تار، جو مولوی جن کی بات کر رہا ہوں ان کی بات کر رہا ہوں، علماء حقہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے پائے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میں کسی عالم باعمل کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو نام نہاد سپیرے جو ہیں سام بنے ہوئے دین کے لیے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ آئیے میں جہاں سے بات عرض کر رہا تھا، ایک بار مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ مولا فرماتے ہیں اگر انسان خدا کو اس 4-5 سال کے بچے کے برابر بھی جانے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا معاملہ خراب نہ ہو جائے، کبھی خدا کی نافرمانی نہ کرے۔ کہتے ہیں میں بھی آپ بھی سب، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے، لیکن جیسے دیکھنے کا عقیدہ ہے وہ کامل نہیں ہو سکا۔ اعبد اللہ یا ابازر، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم خدا کو دیکھ نہیں رہے ہو تو یہ تو یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عقیدے کی بات ہے، کہا کہ یاد رکھو خدا خالق ہے کائنات کا، زمین و آسمان کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اس کی حکومت میں، اس کی رعیت میں زندگی گزارتے ہوئے اس کی نافرمانی نہ کرو، کامیابی کی بات۔ نمبر 2 نصیحت، نمبر 2 جملہ، نمبر 2 اے ابازر مجھے ایسے نبی مانو کہ سرتاج انبیاء مانو، خاتم النبیین کی طرف اشارہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ درود پڑھیں۔ اے ابازر خداوند عالم نے میرے اہل بیت کو کشتی نوح کی طرح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو اس کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، جو تخلف کرے وہ غرق ہو گیا اور ذلیل و گمراہ ہوا۔ اہل بیت سے تمسک اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا کشتی نوح میں سواری کی طرح۔ درود پڑھے محمد وآلہ۔ یاد ہو میں نے کسی موقع پر ذکر کیا تھا بنی اسرائیلیوں کی شیطنتیں، یا آج ہی کے شیطان نہیں ہے، اس زمانے سے انتہائی شیطان لوگ ہیں۔ ارے بھائی حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا، 12 بیٹے تھے، 11 بیٹوں نے مل کر سگے بیٹے کو کنویں میں ڈالا مارنے، اس سے بڑی شیطنت اور کیا ہو سکتی؟ جو اپنے سگے بھائی کو نہ بخشے وہ فلسطین والوں کو کیا بخشیں گے، مسلمانوں کو کیا بخشیں گے؟ لیکن حالات سے تھوڑی سی آگاہی، کم از کم مظلوم کے بارے میں دکھ رکھنا کہ ظلم ہو رہا ہے انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ظالم کو ظالم سمجھنا، کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یہ فطرت تو پیدا ہو کہ ظالم کو ظالم سمجھے اور مظلوم کو مظلوم۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد۔ اس حدیث میں نبی کریم نے جناب ابوذر کو نصیحت کے دوران فرمایا، ایک تو کشتی نوح کی طرح قرار دیا، پھر کہا مثل اہل بیتی
कबाब हित्ततिन। बनी इसराइल से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, उस जमाने के नबी के जरिए से तौबा करना चाहते थे। रब करीम ने एक दरवाजा मुअय्यन फरमाया, बाब हित्ता कुरान की इस्तिलाह है, उदखुलूहा, इसमें दाखिल हो जाओ, वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम, तुम लोग कहते जाओ कि हित्ततुन हित्ततुन यानी हमें माफ़ करे, उनकी इब्रानी ज़बान में माफ़ करे माफ़ करे, नग़फिर लकुम, हम तुम्हारे ख़ताओं को माफ़ करेंगे। क्या मुनासिबत है, नबी करीम को खुदावंद आलम ने एक मरतबा बशारत दी थी, ए नबी तेरा सच्चा एक मानने वाला क़यामत तक होगा, बनी इसराइल की तरह उन पर अजाब नाजिल नहीं करूँगा। या दूसरा, गुनाह करने के बाद जो सच्चे दिल से तौबा करेगा उसे फौरन उसके गुनाह माफ़ कर दूँगा। बनी इसराइल की शैतानत बाब के ज़रिए से, दरवाजे के ज़रिए दाखिल तो हुए, लफ्ज़ को बदल दिया, हित्ततुन के बजाय हिंततुन कहना शुरू किया, हमें गंदम चाहिए गंदम। खुदावंद आलम ने आग की बारिश की है उनके ऊपर, पत्थरों की बारिश की है, ज़मीन धंसाकर उन्हें गर्क किया है और उन्हें बंदरों और नजिस कसीफ जानवरों में मस किया है। कूनू क़िरदतन ख़ासीन कुरान की इस्तिलाह है। अब नजात के लिए क्या हुआ, बाब हित्ता से इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए गुजरना। नबी करीम ने जनाब अबू ज़र से फरमाया, मसल अहल बैती का मसल सफ़ीनत नूह। दूसरे नंबर पर, ए अबू ज़र मेरे अहल बैत की मिसाल बाब हित्ता की तरह से, जो बाब हित्ता से गुजरा उसके गुनाह माफ़ होंगे, जो अहल बैत की मोहब्बत और उनकी मवद्दत और उनके नक्श कदम पर चलने का इरादा करेगा उसके गुनाह माफ़ किए जाएंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद। अगली नसीहत का पहला जुमला और आपसे इजाजत, या अबाज़र इय्याका व तस्वीफ, ए अबू ज़र देखो टाल मटोल से काम न लेना। मैं अभी थोड़ी देर पहले तो फ़िक़ी मसाइल के जुमले में अर्ज़ करा था, अभी तो 8 बजे का ऐलान हुआ, होगा 9 बजे जब शुरू होगा। पाकिस्तानी औकात की जो गैर अहमियत काम होते हैं, 8 बजे टाइम दी जाती है और फिर 10 बजे शुरू। तो मौलाना साहब टाइम ही तो 8 बजे दे। अच्छा, अगर 10 बजे प्रोग्राम करना है तो 10 बजे दो और 10 बजे काम करो, कोई क़बाहत नहीं है। लेकिन 8 बजे कह के 2 घंटे के लिए झूठ बोलना, ये इंतहाई कबीह बात है। कीमत यानी वक्त की कीमत न जानने की वजह से कौमें जलील हो जाती। गरज हज़रत अबू ज़र से फरमाया कि टाल मटोल से काम न लेना। अरे जो आम रुझान है, अभी तो जवान हो, अभी से दाढ़ी रख के मौलवी बनना है क्या? जो कुछ हजरात कहेंगे मुझे ही कहा है, लगता है तो फिर समझ लीजिए। दूसरी बात, अभी से नमाजें पढ़ा कि क्या मरना है क्या? अल्लाह अकबर। नमाज शुरू करने का मतलब यह है कि कल मरना है। अगर वाकई कल मरना है तो बिस्मिल्लाह शुरू कर लीजिए नमाज। जब हम बूढ़े होंगे, एक वक्त गुजारेंगे, कुछ ऐश करेंगे, फिर दाढ़ी भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे और हक अदा करेंगे, सब कुछ करेंगे। अरे बूढ़ों से पूछ लो, बूढ़ा होने के बाद रोज़ाना के नमाज पढ़ना मुश्किल होगा, साबिका क़ज़ाएं पढ़ना कहाँ से मुमकिन होगा? बात समझ मारी है? तो एक बार मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत पढ़। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो का अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।